نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الدم وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اور کتنے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں کہ اس سے رات جاگتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ریاکاری، دکھاوا، عجب پسندی، یہ جو نامناسب چیزیں ہمارے نفس کی ہیں، شیطان کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم تمام کو پوری بندگی، ایک ایک لمحے اپنی پوری زندگی کی ایسے گزارنی چاہیے کہ ہمارے پاس شاید یہ لمحات واپس نہ آ سکیں۔ اس رمضان کا ایک دوسرا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں، حق و باطل میں تمیز کرنے والی الفرقان کسوٹی ہے یہ قرآن مجید۔ یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن ضیاء ہے، یہ قرآن ہدا ہے، یہ قرآن شفاء لما الصدور ہے، یہ قرآن زندگی کا لاہ عمل ہے، یہ قرآن ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، اس قرآن مجید میں سول لاز ہیں، اس قرآن مجید میں کرمنل لاز ہیں، اس قرآن مجید میں گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، سوسائٹی کی زندگی، اس قرآن مجید میں ریاست کی زندگی، حکومت کی زندگیاں جو ہوتی ہیں، اس کے جو احکامات ہوتے ہیں، پوری زندگی کی رہنمائی موجود ہے۔ امت مسلمہ پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا، اس قرآن مجید کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ مہینہ ہے، اس کی سالگرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سال یہ ہم کو بتاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی وجہ سے روزے بابرکت ہوئے، اس قرآن مجید کی وجہ سے راتیں بربرکت ہوئیں۔ تو سنو، قرآن مجید کو پیچھے نہ چھوڑو۔ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے۔ جو قرآن مجید کو جو قومیں چھوڑ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیتا ہے، ان کو نیچے گرا دیتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو، اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ جو روزہ ہے یہ بھی سفارش کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں، اور یہ جو قرآن ہے یہ بھی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ روزہ کہے گا کہ میرے مالک اس کو بھوک اور پیاس اور شہوانی خواہشات سے میں نے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا کہ میرے مالک یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے مجھے پڑھتا تھا، میری شفاعت قبول فرما، اس کو جنت میں داخلہ دے دے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید پڑھیں۔ یہ کسی عام آدمی کا سلوگن نہیں ہے، یہ کارلس کا، یہ مارکس کا، یہ لیگن کا، یہ ہیگل کا، یہ فرائڈ کا، یہ کوئی اشلوک نہیں ہے، یہ کوئی کوٹیشن نہیں ہے۔ آپ سمجھیں یہ ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، شاہ ولی اللہ دہلوی کا، مولانا مودودی کا، حسن البنا شہید کا، یہ کوئی جملہ نہیں ہے کہ آدمی اس پر رک کر کے اس کو دیکھے اور سمجھے اور اسے تبرک کے طور پر دیکھے۔ نہیں، یہ اس پوری خالق کائنات کا، جس سے عظیم ہستی اس زمین پر نہیں ہے، پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، ذرے سے آفتاب تک اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتے، اس کی آواز ہے یہ، اس کا کلام ہے یہ، اس کی بات ہے یہ۔ اسی لیے فرمایا کہ کوئی جب اس کو دہراتا ہے تو ایک ایک حرف پر اس کو ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب غور کرتا ہے تو لال و گوہر ملتے ہیں، اس کے اندرون میں تبدیلی ہوتی ہے، دل کی اوورہالنگ ہوتی ہے، دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کا تطہیر ہوتا ہے۔ شیطان اس کے اوپر پھندا نہیں ڈال سکتا، نفس کی جو چالاکیاں ہیں اس کو تباہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید عظیم چیز ہے، اس کو پڑھیے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ آخری بات جو میں اس خطبے میں آپ سے کر سکتا ہوں وہ یہ، رمضان کا مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، دوسروں کی خبرگیری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین جو بلک رہے ہیں، جو رو رہے ہیں، جن کے پاس ضروریات زندگی کم ہیں، جن کا باپ شہید ہو گیا ہے، جن کی ماں نہیں ہے، جو بچے بلک رہے ہیں، پریشان حال ہیں، جو بیوائیں کڑ رہی ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسباب نہیں ہیں، ان کے دلوں میں خوشی کو ڈالنا اور ان کے ہاں جا کر کے غلہ تقسیم کرنا، ان کے گھروں کے اندر ان کے بچوں کے دلوں میں محبت ڈالنا، ان یتیموں اور بیواؤں کی زندگی کو سنوارنا عظیم کام ہے۔ اسی لیے فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجری، جو کسی روزے دار کو جو پریشان حال ہے اس کو روزہ افطار کرا دے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملا، غیر انہ لم ينقص من اجرہ شیئا۔ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ خطرہ تھا کہ کوئی آدمی کسی کے ہاں افطاری نہیں کرتا کہ میرا اجر ضائع ہو جائے، تو فرمایا روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن روزہ افطار کرانے والے کا یہ بڑا ثواب ہے کہ اس کو اتنی ہی اجر ملے گا۔ دوستو، ہم لوگ بھی افطار کراتے ہیں وہ جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم لوگ بھی افطار کی نشستیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں اناج اور جن کے ہاں بینک بیلنس زیادہ ہے، وہ غربا و مساکین، یتیم، لاچار، محتاج،
وہ جو لوگ ضرورت مند ہیں، وہ جو فقیر ہیں، وہ جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے اپنے ساتھ ان کو عزت دے کر کے جو آدمی افطار کرائے گا، ان کو کھانا کھلائے گا، اس کا ثواب بتایا گیا عظیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو آپ ہمیشہ بندگان خدا کی خدمت میں لگے رہتے تھے، جو بھی آپ کے پاس آتا تھا وہ پا کر کے جاتا تھا، آپ نوازتے رہتے تھے، لیکن فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من ریح المرسلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو جیسے ہوا چلتی ہے نرم خرام، چلتی جاتی ہے، فیض پہنچاتی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے۔ تف ہے ہماری دولت پر، تف ہے ہماری عزت پر، تف ہے ہمارے اسٹیٹس پر، تف ہے ہمارے پاس بینک بیلنس پر، تف ہے ہماری جائیداد پر، ہماری حویلیوں پر، کہ اگر ہمارے اندر نرمی پیدا نہ ہو، ہمارے اندر غربا مساکین یتیم لاچار مجبور مستحقین کے لیے نرمی پیدا نہ ہو، ان کے ہم کام نہ آ سکیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کا جو یہ مہینہ ہے شہر مواسات، یہ دو پہلوؤں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو لوگ غریب اور دکھیاں ہیں یہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے، ہمارے اوپر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نواز دیا، ایک کمپنی کے CEO ہو گئے، ہم نے بہت بڑا بزنس کھڑا کر لیا، ہمارے پاس بڑی پراپرٹی ہو گئی، بڑا بینک بیلنس ہو گیا، ہمارے پاس کوئی سرخاب کا پر نہیں تھا، اللہ نے تھوڑی رہنمائی کی، حالات بنائے، ہم وہاں پہنچ گئے۔ دوسرا شخص جو غریب ہے، بھیک مانگ رہا ہے، لاچار و مجبور ہے، اپنی فیملی کے اندر پریشان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آزمایا، ہم کو بھی آزمایا، ہو سکتا ہے وہ اس آزمائش سے نکل کر کے جنت میں چلا جائے، اور ہو سکتا ہے اس آزمائش میں پھنس کر کے ہم رادے درگاہ ہو جائیں۔ یہ بعید نہیں ہے، جس کو نوازا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، ایسا نہیں ہے، جس کو آزمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے عقل کے ناخن لیجئے۔ اس وقت آدمی جسے بھوک نہیں محسوس ہوتی، کہتے ہیں کہ ابھی کھانا کھا لو، تو کہتے ہیں بھوک نہیں ہے۔ آپ یاد کیجئے کتنے بھوکے ایسے ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا ہے، کتنے پیاسے ایسے ہیں جن کو پانی نہیں ملتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کپڑا میسر نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کو یاد رکھیں افطار کے وقت کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔ دوسرا پہلو مواسات کا یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ شکر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی علیاذ باللہ کسی چوراہے پر بھیک مانگنے والا بنا سکتا تھا، کاسے گدائی لے کر کے در ٹھوکریں کھانے والا بنا سکتا تھا، ہم تمام کے لیے زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہم ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشحال رکھا ہے، کھاتا پیتا بنایا ہے اس لیے تاکہ دوسروں کی خبرگیری کریں، دوسروں کو دیکھیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں، ان کے لیے ہم معاون بن سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج یاد رکھیے کہ آج ہندوستان کی جو صورتحال ہے، ہمارے دائیں بائیں کی جو صورتحال ہے، ذرا اپنی کھڑکی کھولیے، ذرا دروازہ کھول کر کے اپنے پڑوسی کے گھر جائیے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں جیلوں کے اندر، یہ لوگ جیلوں میں ہیں، ان کے گھروں کے اندر پریشانیاں نہیں ہیں، بچے بھی لگ رہے ہیں، ان کے لیے کوشش کرنا، ان کے لیے بل کروانا، ان کا جو مقدمہ چل رہا ہے اس کو بہتر کروانا، ان کو رہائی دلانا، یہ آج کے اس مہینے کا حصہ ہے۔ جن کے پاس زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، وہ اس کو خرچ کریں، جن کے پاس اللہ نے آمدنی دی ہے وہ آمدنی میں سے اسپیشل ڈونیشن کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ آپ دیکھیں، آپ تو چل کے مسجد میں آئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاحب فراش ہیں گھروں کے اندر، وہ چل نہیں سکتے، کتنے لوگ ہارٹ کے پرابلم میں ہیں، کتنے لوگ کڈنی کے پرابلم میں ہیں، کتنے لوگ بیمار ہیں، ان کی دوائیں نہیں ہو سکتی ہیں، وہ اپنی دوائیں نہیں خرید سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مال و اسباب دیا ہے، ذرا بیماروں کا علاج کروائیے، ان کا ایکس رے کروائیے، ان کو دوائیں دلائیے، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے، مال خرچ کیجیے۔ یہ ہے روزے کا عظیم الشان کمپریہنسو کانسیپٹ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے الہ ہم تمام کو ان سارے امور و مسائل پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔